حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، فرمایا کہ یہ ایک سوال ہے، مجھے اس کا سوال کا جواب دیجئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی اٹھے، گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ یہ بتائیے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عورت دوسرے مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رہے، وہ عورت دوسرے مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رہے اور اس عورت کی نگاہیں دوسرے مردوں سے محفوظ رہیں، اور اس عورت کی نگاہیں دوسرے مردوں سے محفوظ رہیں اور دوسرے مردوں کی نگاہوں سے وہ عورت محفوظ رہے۔ یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ حضرت علی واپس تشریف لائے، واپس آ کر آپ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں یہ بتاتا ہوں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے علی بتاؤ کیا بات، عورت کی خوبی کیا ہے؟ آپ نے عورت کی خوبی بیان کر دی۔ فرمایا کس نے بتایا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی نے یہ بات بتائی ہے۔ فرمایا واہ، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کیا خوب بات بتائی ہے، یہ عورت کی خوبی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹی تھی، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، وہ آئیں، حضرت عائشہ کی بہن تھی، گھر پر آئیں تو وہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے کچھ باریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسماء آج کے بعد یہ کپڑے دوبارہ نہیں پہننا، آج کے بعد یہ کپڑے دوبارہ نہیں پہننا۔ اور آج ہماری خواتین کیسے کپڑے پہنتی ہیں، کیسے کیسے باریک لون کے کپڑے پہنتی ہیں، نماز بھی اس میں نہیں ہوگی۔ جن کپڑوں میں سے جسم جھلکے اور نظر آئے ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی خواتین کو۔ آپ بتائیں بھائی ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں؟ ایسے کپڑے نہ پہنیں، اپنے اوپر بڑی چادر لپیٹیں، نماز پڑھ لیں اللہ کے آگے، عبادت ہے، نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے اے اسماء دوبارہ یہ کپڑے نہ پہننا۔ آج اندازہ لگائیے ہمارے ملک میں کس کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔